شیخ اس سے پہلے کہ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں، پیسہ کس کو نہیں چاہیے شیخ؟ ہر انسان کو پیسہ چاہیے. اگر باپ مالدار بھی ہے تب بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی بیٹا کچھ کمائے، کما کر کے مجھے دے. تو ایسی صورت میں اگر باپ بیٹے سے کچھ مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی مہینہ آپ مجھے 4,000 5,000 دو، اور بیٹا اس کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو کیا باپ کے مطالبے پہ ضروری نہیں ہوتا ہے شیخ بیٹے کو دینا؟ دیکھیے یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اگر باپ کا نفقہ بیٹے پر واجب ہونے کے لیے کئی شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ باپ اس چیز کا محتاج ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ بیٹا استطاعت رکھتا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو دینے سے بیٹا ضرر اور نقصان میں نہ پڑ جائے. جیسے مان لیجئے فرض کریں اس کے بیٹے کے پاس ایک بائک ہے جس سے وہ نوکری پہ جاتا ہے. اب باپ نے مطالبہ رکھ دیا کہ یہ بائک مجھے دے دو. اب وہ بائک دے گا تو خود کیا کرے گا، ہے نا؟ تو تیسری شرط یہ ہے کہ بیٹے کو اس سے ضرر لاحق نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے سے لے کر کے اپنے دوسرے بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو بانٹتا پھرے. ان شرطوں کے ساتھ باپ کا نفقہ بیٹے کے اوپر واجب ہے. اب ظاہر ہے جو واجب ہے وہ نفقہ ہے، ظاہر ہے جو واجب ہے وہ خواہشات نہیں ہیں. اور نفقہ کب واجب ہے؟ نفقہ اس شخص کا واجب ہوتا ہے جس کے پاس نہیں ہے. تو ہم یہ واجب حق کی بات کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بیٹے کو یہ منع کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کو کچھ مت دو. یہ کہنے کا بالکل مطلب نہیں. آپ 1 روپیہ بھی اپنے والدین کو دو گے تو آپ کو اس پر اجر ملے گا. یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ صلہ رحمی ہے، وہ آپ کو کرنا چاہیے. لیکن جب ہم دروازہ کھول دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا، اگر ہم اس دروازے کو کھول دیں تو یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. بھائی آپ اس کا کوئی لیمٹ بتائیے کہ کتنا مانگ سکتا ہے باپ؟ کیا لیمٹ ہے؟ کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کا. اور اس سلسلے میں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک. بیٹے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اور تمہارا مال کس کا ہے؟ تمہارے باپ کا ہے. اس حدیث کی وجہ سے کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بیٹے کا جو کچھ مال ہے وہ باپ کا ہے، جبکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو لابیکا میں لام ہے، یہ لام جو ہے تملیک کے لیے نہیں ہے، ملک کے لیے نہیں ہے کہ باپ مالک ہے، بلکہ یہ انتفاع کے لیے ہے. یہ جو اضافت ہے یہ انتفاع کے لیے ہے، اباحت کے لیے ہے. یعنی تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے مباح ہے. مباح کب ہے؟ جب اس کو ضرورت ہو. اگر تم نہیں دے رہے ہو تو خود سے لے سکتا ہے، وہ ضرورت مند ہے. ظاہر ہے ضرورت سے مراد میری جو واجبی ضرورت ہوتی ہے وہ شوق نہیں. اگر باپ ضرورت مند ہے، فقیر ہے اور بیٹا نہیں دے رہا ہے تو باپ لے سکتا ہے اس سے پوچھے بغیر بھی. لیکن جب اس کو ضرورت ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ یہ جو لام ہے تملیک کے لیے ہے، ملک کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بیٹے کا مال باپ کا مال ہے تو جب بیٹے کی وفات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹے کے جو بچے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو دادا کا ہے. اس کی بیوی کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو اس کے باپ کا ہے. اور کسی بھی وارث کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو اس کے باپ کا ہے. اسی طرح سے اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ مان لیجئے بیٹے کا کوئی گھر ہے، بیٹے کی اجازت کے بغیر باپ نے جا کر کے بیچ دیا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہے تو اس کا مطلب یہ بیع و شراء جائز ہے، جبکہ یہ جائز نہیں ہے. تو یہ جو لام ہے یہ اباحت کے لیے ہے، انتفاع کے لیے ہے، یہ تملیک کے لیے نہیں ہے. یہ آپ اصول جان لیجئے کہ ہر آدمی کا مال اس کا اپنا مال ہوتا ہے، دوسرے کا اس میں وہی حق بنتا ہے جو شریعت نے بتایا ہے.